شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت حافظ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور القول البدیع میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت ابو حفص طاغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ میری بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوئی اور میرے گناہوں کو شمار کیا گیا، ساتھ ہی میرے وہ درود بھی شمار کیے گئے جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھے۔ الحمدللہ میرے درود و سلام کی تعداد زیادہ ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہوا کہ ٹھہرو ٹھہرو بس اس کو میری جنت میں جانے دو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ سونے کی راتیں بہت پڑی، کم از کم ان لوگوں سے ہی ہم سبق حاصل کریں کہ چھٹی کی رات بعض لوگ وی سی آر پر دو فلمیں دیکھتے اور جاگتے، ہوٹلوں میں جاگتے ہیں، چوپالوں پر تاش کی گڈی لے کر جاگتے ہیں، ان بیچاروں کا لمحہ لمحہ برباد ہوتا ہے۔ اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ آباد ہوگا، اور اللہ کی رحمت کب برسے گی یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتنا ضرور ہے کہ ان اجتماعات پر اللہ کی رحمت ضرور برستی، کیونکہ
آپ کا یہاں تشریف لانا اور میرا آپ کے قدموں میں حاضر ہونا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگا نہیں کرتا۔ تو اب یہ کہ چاہے آپ کو نیند چڑھے، چاہے آپ کو سستی ہو، بوریت ہو، کچھ بھی ہو، آپ اٹھ کر جانا۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ جو ہمارے کراچی میں ہوا وہ عرض کرتا ہوں۔ میں جو لوگ چلے گئے ان کو کتنی حسرت ہوئی تھی اس سے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت پرانا معمول ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات ہمارے یہاں شب بیداری ہوتی ہے، محفل ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گزشتہ پوری رات کا ہمارے یہاں برسا برس سے مطلب یہ سلسلہ ہے، یہ بھی شب بیداری ہوتی ہے۔ شب 11ویں شریف سالانہ جو ہے یہ شب بیداری ہوتی ہے، اور اسی طرح 15ویں شعبان شب برات، اس میں بھی ہمارے یہاں شب بیداری ہوتی ہے، اور ہم لوگ قبرستان میں جا کر موت کی یاد کرتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہمارے مطلب کے اجتماع ہوتے ہیں بڑی رات۔ گزشتہ سال ہمارا اجتماع لانڈھی میں ہوا تھا۔ لانڈھی کا وہ اجتماع بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے، الحمدللہ بہت کثیر اجتماع۔ وہاں جو واقعہ پیش آیا وہ کر رہا ہوں، بڑے یعنی کہ غور سے سنیے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے مطلب بتایا، اس کا انداز بھی میں عرض کروں تھوڑا سا، کہ اس نے کئی ماہ کے بعد، بلکہ ابھی حال ہی مجھے بتایا، سمجھو مہینہ 1.5 مہینہ ہوا، وہ مطلب انتظار کرتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں کئی بار پیر کو میں اپنی مسجد میں بیٹھتا ہوں اپنے بھائیوں سے ملاقات کی غرض سے، پیر کو کئی بار آیا لیکن بولے میری ہمت نہیں، پھر پرچی لکھ کر دے، کسی کو آگے بلایا۔ اس طرح اس نے یعنی کہ ملاقات کر کے مجھ سے بات کی، جب وہ ڈرتا تھا، یعنی اس کی صداقت پر میں مطلب یہ دلائل دے رہا ہوں، وہ بالکل بہت سیدھا ہے۔ اس نے بہرحال مجھے بتایا کہ شب برات کو جو ابھی اسی سال گزشتہ سال لانڈھی میں قبرستان میں اجتماع ہوا تھا، بڑی دیر تک ہم نے انتظار کیا، جس نے خصوصی بیان کرنا تھا اور دعا کرانی تھی اس نے کچھ دیر کر دی تھی، لہذا میں اور میرا دوست اٹھ کر ہم چلے آئے اور اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے گئے، میواشا، ہماری لیاری کا علاقہ میواشا، اس میں قبرستان ہے، اور لانڈھی اور میواشا میں سمجھتا ہوں 30-40 کلومیٹر کا فرق ہو۔ وہ سفر کر کے بولا ہم آ گئے تو چلو اپنے علاقے کے قبرستان میں حاضری دے لیتے ہیں، اس اجتماع میں تو بہت لیٹ ہو گیا۔ بولے ہم نے تیری ویری کی بھی، روزہ بھی رکھا، اور روزہ رکھ کر بولے میں سو گیا فجر پڑھ کر۔ اس نے بتایا خدا کی قسم مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، اور سرکار کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ اے نادان، اس قبرستان والے لانڈی والے اجتماع سے تو اٹھ کر کیوں چلا آیا؟ کتنے لوگ آخر تک وہاں ٹھہرے رہے، خدا کی قسم ان سب کی بخشش کر دی گئی۔ مزید فرمایا اگر تو بھی رک جاتا تو تجھے بھی بخش دیا جاتا۔ یہ اس کے لیے بہرحال سمجھی ہے۔ خیر میں نے اس کو بہت مطلب کوشش کی سمجھانے کی، میں نے کہا تم سرکار کے قدموں سے لپٹ جاتا، سرکار مجھ پر کرم کر دیں گے۔ اتنا سیدھا ہے کہ میری بات نہیں سمجھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سید یا سید یا سید یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بصرے کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک باندی کو دیکھا جو نہایت ہی قیمتی لباس شیب تن کیے اور بڑے چاو جلال کے ساتھ خدام کے جھرمٹ میں چلی جا رہی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بادشاہ کی باندی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے اس باندی کو آواز اور فرمانے لگے اے کنیز، کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ وہ کنیز ایک درویش کا یہ سوال سن کر چونک پڑی اور حیرت سے کہنے لگی کیا کہا؟ ذرا پھر کہنا۔ آپ فرمانے لگے کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس نے ہنس کر کہا کہ دیوانے، اگر میرا مالک مجھے بیچنا بھی چاہے تو کیا تیرے جیسا کنگال فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو ایک عام سا دیوانہ سمجھ کر ان لوگوں نے گھیر گھار لیا اور بالآخر وہ لے کر اپنے آقا کے پاس پہنچے۔ جب آقا نے ایک نظر دیکھا تو اس پر ایک ہیبت سی طاری ہوئی کہ یہ کوئی اور شے معلوم ہوتے ہیں۔ خیر تو آپ نے فرمایا کہ اے درویش کیا بات، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی کنیز میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ تو آقا کہنے لگا کہ آپ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔
اب تو وہ بھی ہنسی آ گئی، دل لگی کے موڈ میں آ گئے اور ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے اس آقا نے سوال کیا کہ تم نے یہ کھجور کی 2 گٹھلیاں کس طرح قیمت میں تجویز کی؟ تو آپ نے نہایت ہی سنجیدگی سے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری کنیز میں عیب بہت ساری خامیاں ہیں۔ اس نے پوچھا اس میں کیا کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے اگر یہ عطر نہ لگائے تو بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سرانڈ آنے لگے، اگر بالوں میں تیل نہ ڈالے، کنگھی نہ کرے تو اس کے بال پریشان ہو جائیں، یعنی بکھر جائیں اور بے تکے سے لگے اور اس میں جوئیں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر بڑی ہو جائے گی تو یہ بوڑھی ہو جائے گی کہ منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، ہر قسم کی گندگیاں مثلاً تھوک، رال، رینت، چوہے وغیرہ اس کے ناک سے نکلتے ہیں، بڑی گندگیاں اس کے بدن سے خارج ہو، رنج و غم مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنے راحت و آرام کی خاطر تجھ سے الفت کا ڈھونگ رچاتی ہے، آج اگر کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا ہے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، اگر وہ اس کو بیچ دے گا تو جس کے پاس جائے گی اس سے بھی ایسی محبت کا اظہار کرے گی جیسا تجھ سے کر رہی ہے، اور اس کے پہلو میں بیٹھ جائے گی میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر کنیز ہے۔ اب آپ نے اس کے ایک دماغ فرمایا کہ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر کنیز ہے اور قیمت بھی اس کی بہت تھوڑی ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں وہ اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آپ پہنچے تو سارا جہاں مبتر ہو جائے۔ اس کنیز نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت و مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، یعنی ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی لوگ بتاؤ کہ کون سی باندی اچھی ہے؟ تو سب نے کہا کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہی باندی اچھی ہے، وہی کنیز اچھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ سستی ہے، ایسی کنیز ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ عز و جل کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ جل جلالہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دو، کوئی کانٹا پتھر اینٹ وغیرہ ہو تو اس کو دور کر دو تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنی تمام تر فکر اس بے وفا دنیا سے ہٹا کر آخرت کی ہمیشگی کی زندگی کے لیے وقف کر دو، دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور وہ جنت جو اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس کنیز کے آقا پر بڑا اثر ہوا، اس پر رقت طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ والوں کی زبان میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس پر رقت طاری ہو گئی، اور اس نے کانپتے ہوئے اپنی کنیز سے پوچھا کہ تو ہی بتا کہ اس بزرگ نے جو کچھ بات بتائی وہ صحیح ہے نہیں، وہ بھی پگھل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ آقا واقعی یہ بہت اللہ والے، انہوں نے بڑی پیاری باتیں کہی اور بہت قیمتی اور بالکل سچ باتیں کہی۔ اس پر اور بھی رقت طاری ہوئی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے میری کنیز آج سے تو آزاد ہے اور اتنا اتنا مال لے لے، اور اے میرے غلاموں تم بھی سنو، آج سے تم بھی اللہ کی راہ میں آزاد ہو اور میرا سارا خزانہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے۔ اس طرح اس نے پھر اپنے دروازے کا ایک موٹا سا پردہ کھینچ لیا اور اس کو لپیٹ لیا اور اپنا لباس فاخرہ وہ بھی اتار دیا اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا دو۔ جب یہ حال دیکھا تو وہ کنیز کہنے لگی کہ آقا مجھے بھی اپنے ساتھ کر لو کہ میں بھی آج سے دنیا کے ان مطلب لہو و لعب سے توبہ کرتی ہوں اور آج سے
मैं भी अल्लाह अल्लाह में अपनी जिंदगी बसर करूंगी। चुनाचे हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बड़ी दुआएं दी और रुखसत हो गए, और ये दोनों हजरात जो थे वो आका और बांदी अल्लाह की याद में मशगूल हुए और इसी तरह उनका इंतकाल हुआ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में किस कदर दरसे इबरत है। इस कनीज को, अब तो खैर वो कनीजों का दौर नहीं है, पहले गुलाम और कनीज बिकते थे, उसके शराइत थे, अब तो ये दौर नहीं है। आप दुनिया की मिसाल ले लें कि दुनिया में हम कोई बंगला मतलब खरीदें, एक तरफ एक बंगला हो, बड़ा आलीशान बंगला हो, उसको खरीदें, और एक तरफ मतलब जन्नत का महल हो, हम उसको खरीदें। उस बंगले में बेशुमार खराबियां हैं, उस बंगले में कूड़ा डालने का डिब्बा भी रखा हुआ है, उस बंगले में लेटरिन भी है, उस बंगले में गंदी नालियां भी है, कभी कभी वो जब बिफरती हैं तो आपको पता है बंगले को कितना आलूद कर देती हैं। तो इस तरह इस बंगले में कई खराबियां है। फिर ये बंगला जो है ये गिर भी सकता है, टूट भी सकता है, फूट भी सकता है, इसका रंग खराब भी होता है और बड़ी खिदमत लेता है ये, इसकी साफ सफाई और इसकी मतलब खिदमत करनी पड़ती है। तो दुनिया के बंगले में इतनी खराबियां हैं और फिर भी इसको खरीदने जाओ तो आपको पता लाखों रुपए खर्च करने पड़ते। और अब फी जमाना तो नाजायज जराए, माजरत के साथ फी जमाना, तो एक तरफ नाजायज जराए इख्तियार करके और भारी रकमें खर्च करके हम बंगला बनाते हैं, बल्कि अगर नहीं भी बनाते तो बंगले की तमन्ना हम में से हर एक को, लेकिन वो जन्नत का आलीशान महल के जो निहायत ही आसानी से मिल जाता है, उसकी किसी को तमन्ना नहीं, वो उसके लिए कोशिश नहीं करता, बहुत आसानी से। मसलन कोई शख्स बाजार में गुजर जाए और ये दुआ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये दुआ पढ़ ले तो एक हदीस के मुताबिक उसको लाख नेकियां मिलेगी। एक हदीस में ये भी अल्फाज है कि उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार किया जाएगा। ये महल बनाने के लिए किसी को कोई मतलब कोई तड़प ही नहीं, कोई तलब नहीं, तड़प नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, और हम में से भारी अक्सरियत को ये याद भी नहीं, अगर याद भी हुआ तो बाजार में जाकर पढ़ना याद नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हम इतने मगन हो गए कि अपने हकीकी घर को भूल गए और अपनी आमद का मकसद भूल गए। हमारी मिसाल यूं समझिए कि हमें अनकरीब हमारी मतलब फ्लाइट है और हम इमिग्रेशन करा के इंतजार गाह में आ गए, और जाहिर है कि जब इंतजार गाह में वेटिंग रूम में जब कोई बंदा आता है तो वो यकीनन अपना सामान बांध के रखता है और बिल्कुल चाको चौमन रहता है कि अभी मतलब कि वो हवाई जहाज के लिए गेट खुलेगा और मैं हवाई जहाज में जाकर सवार हो जाऊंगा। वो वेटिंग रूम की न सफाई में लगा रहता है, ना उसकी देखभाल में लगा रहता है, ना उसमें हिरता फिरता है, बल्कि जो समझदार होता है वो चाको चौबंद रहता है कि मेरा कोई बैग या मेरा कोई मतलब सामान इसमें न रह जाए, मुझे तो सफर करना, मेरी मंजिल ये नहीं, ये तो वेटिंग। तो जिस तरह वेटिंग रूम की सजावट और वेटिंग रूम की खिदमत ये मतलब यानी कि हमाकत तसव्वुर की जाती है, इसी तरह सही बात यही है कि ये दुनिया जो है ना ये बिल्कुल वेटिंग रूम है, इंतजार गाह है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमें बहुत बड़े सफर की तैयारी करनी है। किसी ने 60 साल इसमें वेटिंग रूम में गुजार रहा है, किसी ने 70 साल गुजारने इस वेटिंग रूम में, कोई 20 साल गुजार कर चला जाता है, कोई 15 साल गुजार कर चला जाता है, कोई 25 साल गुजार कर चला जाता है इस वेटिंग रूम में। तो वक्फा बड़ा, हमारी नाकिस समझ के मुताबिक वक्फा बड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये वक्फा बहुत छोटा है। बचपन में मैं अपने बचपन को याद करता हूं, जब मैं छोटा था तो मैंने कई बूढ़े देखे थे, कई बूढ़े लोग देखे थे। आज मेरे ख्याल में शायद ही उन बूढ़ों में से कोई जिंदा हो, इसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, ये सुनकर अपने बचपन में जिनको अधेड़ उम्र में देखा था, अगर वो जिंदा बच भी गए तो अब बेचारों की कमर झुक गई, अब इनका कोई भाव भी नहीं पूछता, ऐसे बुढ़े हो। और जिनको अपने बचपन में मैंने जवानी में देखा था, अब या तो वो अगर जिंदा भी है तो अधेड़ उम्र के या बूढ़े, क्या उनकी जिंदगी की शाम भी ढलने वाली अनकरीब। तो इसी तरह आज जो मुझे जवान देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो जवान देखते हैं, कल ज़ाहिर ये भी मेरे किस्से सुनाएंगे अगर कोई काबिल जिक्र किस्सा हुआ कि भाई हमने उसको देखा था, ये था वो था, लेकिन मैं तो अपने अमाल में गिरफ्तार हो चुका हूं, अल्लाह की रहमत ही होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन ये इंतजार का है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में बार बार हमें तंबीह फरमाई, बार बार तंबीह फरमाई। चुनाचे मैं कुरान अजीम की चंद आयतें तिलावत करता हूं और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तर्जमा आपको सुनाता हूं।
سورہ الزمر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی کتاب اللہ، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر اللہ عز و جل مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنین، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں حکم دیا گیا، انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، یعنی اپنے تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، سچے دل سے ایمان قبول کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو اور اس کے حضور گردن رکھو، انہیں اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم کہو کہ افسوس ہمیں اس کی خبر نہ تھی، اور پھر اپنے گناہ پر بہت پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا۔ آج تو اس کی ہنسی کرتے ہوئے قرآن شریف کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر، یا ان قصوروں پر، ان خطاؤں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ آج اگر کوئی پینٹ کے اندر اپنی شرٹ ڈال دے کسا کسایا اور پٹاخ پٹاخ بوٹ پٹختا ہوا چلا جا رہا ہو تو اس زمانے میں وہ معزز سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ مدینے کا مستانہ اپنے چہرے پر داڑھی سجائے، اپنے سر پر عمامہ شریف سجائے، زلفیں بڑھائے، سادہ لباس پہن کر، اسلامی لباس پہن کر، سنتوں کا لباس پہن کر اگر جا رہا ہو تو آج وہ کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مجھے پنجاب سے ایک لیٹر آیا، اس میں تھا کہ میرے لڑکے کو سمجھاؤ، اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور لمبے لمبے بال رکھ لیے، ہمارے خاندان میں ہماری عزت کا سوال ہو گیا، اس کو سمجھاؤ کہ وہ داڑھی کٹوا دے اور لمبے لمبے بال کٹوا دے۔ اس نے 2 مجھے لفافے ڈالے اس باپ نے کہ میرے لڑکے کو سمجھانے کا لیٹر لکھو اور مجھے بھی اس کا مطلب یہ کہ جواب بھیجو کہ تم نے میرے لڑکے کو کیا لکھا۔ اب بتائیے میں کیا جواب؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا مجھے خط لکھ رہا ہے کہ میں کہہ دوں کہ تو داڑھی منڈا دے اور دشمنان مصطفیٰ جیسی شکل بنا، کیوں تو مسلمانوں جیسی شکل بنا بیٹا، اور آقا کی سنت جیسے بال تو نے کیوں رکھے، انگریزی بال بنا۔ میں یہ لکھوں اس کو، اس باپ کو یہ امید تھی، اس نے مار پیٹ کر جب وہ تھکا ہارا تو مجھے اس نے لکھا یاد۔ ایک لڑکے کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا اس پر پیار آتا ہے، اس کو اس کے 3 جوان بھائیوں نے بہت مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے ہونٹ وونٹ سجا دیے۔ میں نے اس کو دیکھا تھا ہونٹ وونٹ سارے سجے ہوئے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس نے شاید کوئی خطا کر لی ہوگی، گھر میں لڑائی کر بیٹھا ہوگا، پیسے اسے چرا لیے ہوں گے، نہیں، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتا ہے اور وہاں سے متاثر ہو کر اس نے داڑھی رکھ لی ہے، تو اس لیے اس کے بھائیوں نے مارا، اس کو سجا دیا ہونٹ وونٹ اس کے کہ تو داڑھی کٹواتا۔ لیکن اس کی بھی ہمت ہے کہ نہ وہ داڑھی کٹواتا ہے نہ ماما شریف چھوڑتا ہے، وہ بھی مار کھا رہا ہے، اس کا بھی جذبہ بلا لیا۔
ایک نہیں اس کی 20 مثالیں اس ماحول میں آ کر دعوت اسلامی کے، یعنی کہ ایک تو شیطان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، پھر پتہ نہیں کتنے کتنے مطلب یعنی کہ ہنگامے مطلب ہے جن سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ جب بڑا ہو جائے، نہیں میرا بچہ بڑا ہو کر انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے اور خوب دولت کما کر لائے، لیکن آپ نہیں دیکھتے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑا ہونا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ کئی نوشی گفتہ پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے کملا جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، مسل دیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں لیاری کے وہ بچہ امتحان دے رہا تھا 10 سال کا، تو آپ کو پتا ہے گردن توڑ بخار چلا آج کل، جس کی دیکھو وہ گردن پکڑ لیتے، اور جناب والا ڈاکٹر کہے وہی بات سچی ہوتی ہے۔ اللہ کا حبیب ہمیں جہنم کی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے، ہماری اس سڑی ہوئی عقل میں نہیں آتا، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں انجیکشن لگا لو تمہیں گردن توڑ بخار نہیں آئے گا، تو وہ لائن لگی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لگوائیں، اب ایک نہیں 2 لگوائیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ امتحان مطلب بچہ دے رہا تھا، تو یہ سوچا کہ چلو یہ امتحان دے لے، پھر اس کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے اپن کو، تو امتحان دے لے پھر اس کو انجیکشن لگوائیں گے تاکہ گردن توڑ بخار اس کو نہ ہو۔ چنانچہ جب وہ امتحان سے فارغ ہو گیا تو ماں اس کو انجیکشن لگوانے لے گئی تاکہ اس کو گردن توڑ بخار رہا ہے، تو وہ انجیکشن لگا دیا، اس مننے کو ریئیکشن ہو گیا، منا ٹھنڈا ہو گیا۔ گردن توڑ بخار سے بچانے کے لیے اس نے انجیکشن لگوایا، بچے کو ریئیکشن ہو گیا، بچہ بیچارہ وہیں انتقال کر گیا۔ دیکھ رہے ہو، پھر بھی ڈاکٹروں کی باتوں پر ہمیں بڑا اعتماد، پولیو کے پتہ نہیں کیسی بیماریوں کے ٹیکے ہم لوگ بچپن میں لگواتے ہیں، اپنے بچوں کو لگواتے ہیں، پھر بھی ٹیکے پر یقین کتنا ہے کہ ہر ایک اپنے بچے کو لیے جا رہا ہے کہ میرے بچے کو کہیں پولیو نہ۔ انہیں ڈاکٹر جو کہتے ہیں، سائنٹسٹ جو کہتے ہیں، ان کی باتوں پر بڑا اعتماد، حالانکہ ان کی باتیں بدلتی رہتی، ان کی تھیوری بدلتی رہتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تھیوری، آپ کا بتایا ہوا فارمولہ کبھی بدلتا ہی نہیں، کبھی نہیں بدلتا۔ ایک بار ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست لگ گئے، آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، اس نے جا کر شہد پلایا۔ پھر حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست اور بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ، پھر اس نے شہد پلایا۔ پھر دوڑتا ہوا حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست اور بڑھ گئے، آپ نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ، پھر جا کر اس نے شہد پلایا۔ پھر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دست کے مارے اس کا برا حال ہو چکا ہے، کتنے دست پڑ گئے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلال آیا، آپ نے فرمایا میرا رب سچ کہتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اس کو شہد پلا۔ پھر فرمایا شہد، پھر اس نے جا کر شہد پلا، صحابہ کرام کو اعتماد تھا سرکار، پھر جا کر شہد پلا تو وہ بھائی ٹھیک ہوئی۔ دیکھا طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فارمولہ تبدیل نہیں، اور ہمارا فارمولہ تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارے ڈاکٹروں کا فارمولہ تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی یہ دوائی دیتے ہیں، کبھی وہی دوائی دیتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، اور دوائیاں ان کی بدلتی رہتی ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کسی اسپیشلسٹ کی طرف وہ مطلب ریفر کر دیتے ہیں، پھر اسپتال کی طرف مطلب یعنی کہ رجوع کرایا جاتا ہے، اور پھر بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کی سمجھ میں بعض اوقات بیماری آتی نہیں اور بندہ آئیڈیا رگڑ رگڑ کر دنیا سے چلا جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر بھی ان دنیا والوں کے فارمولے پر بڑا اعتماد۔ اگر کوئی انجینئر یہ کہہ دے کہ یہ بلڈنگ 6 مہینے میں ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی، گر جائے گی، تو اس بلڈنگ میں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حبیب اگر یہ کہہ دے کہ تم عنقریب موت کا شکار ہوگے اور نزا کے وقت تمہیں یہ تکلیفیں ہوں گی، اور قبر، اندھیری قبر تمہیں اس طرح دبائے گی کہ جس پر اللہ ناراض ہوا اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ کا حبیب فرما دے کہ یہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے تو کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر بھی ان باتوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ یاد رکھیے آج زندگی ہے، آج موقع ہے، اگر ہم نے کچھ کر لیا فبہا، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیے اللہ کا کلام پڑھ کر میں نے آپ کو سنایا کہ پھر جب موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر جب عذاب دیکھے گا بندہ تو وہ کیا کہے گا؟ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ،
کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. یہ اللہ کا کلام کیا ہے، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. یا اللہ میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اے مولا یہ موت آ گئی، یہ سانپ اور بچھو میری طرف بڑھ رہے، اب مجھے واپسی مل جائے تاکہ میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اب نماز پڑھوں. اے مولا مجھے کیا پتا تھا کہ VCR سے اٹھا کر مجھے اندھیری قبر میں پھینک دیا جائے گا. اے پروردگار میری آنکھوں میں آگ مت ڈال. اب پتا چلا، حدیث شریف تو بارہا سنی تھی کہ جو اپنی آنکھ کو حرام سے بھرے گا، اے VCR پر فلمیں دیکھنے والوں، اے ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے والوں، اے فلموں کے شائقین، اے بدنگاہی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو کہ جو اپنی آنکھ حرام سے بھرے گا اس کی آنکھ کو آگ سے بھرا جائے گا. جب قبر میں آنکھ میں آگ ڈالی جانے لگے گی، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ چلانا پڑ جائے کہ اللہ مجھے خبر نہیں تھی، اے مالک و مولا اب مجھے واپس بھیج دے تاکہ اب میں نیکیاں کر لوں اور ان گناہوں سے میں بچ جاؤں. لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. دیکھیے قرآن کی اس آیت کو بار بار سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھائیے. لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. اے مولا مجھے واپس بھیج دے، اب گانے نہیں سنوں گا. مجھے خبر نہیں تھی کہ مجھے حرام سننے کی وجہ سے میرے کانوں میں پگھلا کر سیسا ڈالا جائے گا. اے مولا کریم مجھے واپس بھیج دے، اب گالیاں نہیں بکوں گا. مجھے کیا پتا تھا کہ گالیاں بکنے کی وجہ سے بچھو میری زبان پر چپک جائے گا. اے مولا کریم اب مجھے دنیا میں بھیج دے. میں بے وقوف تھا کہ انگریزوں کی فیشن کی وجہ سے میں نے اپنا چہرہ ان جیسا کر لیا. اے اللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے چہرے پر اتنے بچھو چپٹ جائیں گے. کاش مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی داڑھی نہ منڈاتا، میں یہ حرام کام نہ کرتا. لیکن اے مولا مجھے پتا نہیں تھا، میرے بڈھا ہو گیا تھا اس کے باوجود کہ مجھے سمجھایا گیا، لیکن میری عقل بہر مار گئی تھی، میری سمجھ میں اے اللہ نہیں آیا. اب مجھے جلدی واپس بھیج دے. اب مالک و مولا میں داڑھی بھی بڑھاؤں گا، زلفیں بھی رکھوں گا، امامہ شریف بھی پہنوں گا، اور اے اللہ اب مسجد سے باہر نہیں نکلوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر موقع نہیں ملے گا، کہ پھر تو ہر ایک کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یوں سمجھ لو کہ واپسی مل گئی. اپنے دل کو یوں منا لو، اس اجتماع میں آ کر یوں سمجھ لو کہ آج مجھے واپسی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس بھیج دیا اور میری آنکھیں کھل گئیں. ورنہ یاد رکھیے کہ گناہگار جو ہوگا، مجرم، کل بروز قیامت بہت پریشان ہوگا. نیک جو ہوگا اس کے تو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو گناہگار ہوگا اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدنصیب کافر ہوگا اس کی پسلیاں توڑ کر پیٹھ کے پیچھے ہاتھ نکال کر اس کو اعمال نامہ دیا جائے. تو یہ آیتیں آپ سنیے غور سے اور غور فرمائیے. سورہ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ ترجمہ بھی میں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی کنز الایمان سے کر رہا ہوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی. ما اغنی عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا. خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو اس طرح کہ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ.
ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، مجرموں کو کل بروز قیامت بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جب دیا جائے گا، اس قدر حسرت ہوگی، اس قدر حسرت ہوگی، وہ کہے گا کہ کاش میرے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اے کاش مجھے اپنا حساب پتہ ہی نہ چلتا، اے کاش میں موت سے جب ہم کنار ہوا تو موت میرا قصہ چکا جاتی، اے کاش میں مرنے کے بعد زندہ نہ کیا جاتا۔ خداوندی ہوگا اسے پکڑ لو، چنانچہ فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور فرمایا جائے گا کہ اسے پکڑ لو اور اسے زنجیروں میں پیرو لو۔ چنانچہ فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور زنجیروں میں پیرو لیں گے، جس طرح آپ موتی کو پیروتے ہیں۔ یہاں آپ نے پولیس والوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، یہ تو مطلب کوئی بندش ہی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح بھی کسی معزز آدمی کو باندھ کر لایا جائے تو اس کی بے عزتی ہو جائے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں قیامت کے روز مجرموں کو زنجیروں سے باندھا نہیں جائے گا بلکہ زنجیروں میں پیرویا جائے گا، اور وہ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی ہوگی، اور وہ 70 ہاتھ ہمارے نہیں، ہمارا ہاتھ جو ہے نا آدھے گز کا ہوگا، فرشتوں کے 70 ہاتھ نہ جانے وہ کتنے بڑے۔ اور پھر وہ افسوس کے ساتھ اس طرح کہتا ہوگا ما اغنی عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر کہنا پڑے گا میرا مال کام نہ آیا، پھر کہنا پڑے گا میرا زور کام نہ آیا۔ اے ہر وقت مال جمع کرنے کی تمنا میں رچنے بسنے والوں، ہر وقت نقدہ مالو کا وظیفہ جپنے والوں، ذرا غور کر لو۔ اے بے نمازیوں تم بھی سوچو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں تم بھی سوچو، اے گالی گلوچ کرنے والوں تم بھی سوچو، اے غیبت کرنے والوں تم بھی سوچو، اے ظلم کرنے والوں تم بھی سوچو، اے ملاوٹ کرنے والوں تم بھی سوچو، اے داڑھی منڈانے والوں تم بھی سوچو، اے انگریزوں کی نقلیں اتارنے والوں تم بھی سوچو، اے ماں باپ کو ایذا دینے والوں تم بھی سوچو، اے روزے ضائع کرنے والوں، اے زکاتیں نہ دینے والوں تم بھی سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر یہ کہنا پڑ جائے کہ ہائے افسوس کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ہائے افسوس کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی۔ آج تو رنگ رلیاں منائے، آج رنگ رلیاں منا کر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج تاش کی گڈی پر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج شطرنج بچھا کر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج ٹی وی کے ڈرامے پر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج وی سی آر پر فلم چلا کر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج ٹیپ ریکارڈر پر گانے بجا کر وقت پاس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، خدا کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو، وہ وقت کتنا حسرت بھرا وقت ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور حکم ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور فرشتے پکڑ لیں گے اور وہ زنجیر میں پیرو دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ منہ سے زنجیر ڈالی جائے گی، منہ سے، گلے سے۔ آپ نے بازیگروں کو دیکھا ہوگا جو کرتب دکھاتے ہیں، وہ تلوار ڈالتے ہیں منہ میں اور بالکل اس طرح اس کا دستہ نظر آتا ہے، وہ نظر بندی ہوتی، لیکن ہم کانپ جاتے تھے کس طرح کرتا ہو۔ تو اس طرح منہ میں میرے بھائیوں وہ آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی اور پیچھے کے مقام سے نکالی جائے گی، اس طرح موتی کی طرح پیرویا جائے گا۔ آپ سوچیں کسی مریض کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ سیریس ہے اس کی حالت، تو اس وقت اس مریض کو نلکی ناک میں سے ڈال کر اس کو مطلب غذا پہنچائی جاتی ہے، آکسیجن کی نلکی اس کے ناک میں ہوتی ہے، غذا کی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی نلکیاں اس کو بیچارے کو لگائی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کانپتے ہیں کہ ہماری حالت نہ ہو، اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، حالانکہ وہ تو عموماً بے ہوش ہوتا ہے ایسا۔ تو آپ اندازہ لگائیے آگ کی زنجیر اگر نعوذ باللہ پیروئی گئی تو کیا بنے گا۔ پھر یہ کہنا پڑ جائے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوچ لیجئے، نہ آپ کی ورزشیں کام دیں گی،
نہ ہمارا کراٹے کا فن کام دے گا، نہ بلیک بیلٹ ہمارا کام آئے گا، نہ یلو بیلٹ کام آئے گا، نہ ہماری پہلوانی کام آئے گی، نہ ہماری باڈی کام آئے گی۔ کیا آپ نے نہیں سنا آپ کے ملک میں جو پہلوان کبھی ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں ان کا مطلب ان کی دھاک بیٹھی تھی؟ کوئی رستم زما تھا، پتہ نہیں کوئی کون تھا، کوئی کون تھا۔ پوری دنیا میں آپ کے پاکستان کے پہلوانوں کا مقابل کوئی نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ پہلوان کہاں گئے جن کو بڑے بڑے پہلوان شکست نہ دے سکے؟ بالآخر موت نے ان کو چاروں خانے چت نہیں کر دیا۔ یاد رکھیے، پہلوانوں کو پچاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم خوب رنگ رلیاں مناتے ہیں، خوب عیش و تعیش کی محفلیں گرم کرتے ہیں، کاش ہم موت کو یاد کر لیتے۔ آئیے میں ایک پرانے زمانے کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جسے ایک بہت بڑے محدث ابن ابی دنیا نے نقل کیا۔ ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ہاشم سولمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک نوجوان کی شادی تھی، خوب گانے باجے ہو رہے تھے۔ پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے، آج کل تو شادی اس کے بغیر ہوتی نہیں۔ سنت کے مطابق شادی کہیں دیکھی نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی کہ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق اس میٹھی سنت کو ادا کرے۔ شادی میں بربادی کا سامان پہلے لازمی، اور پھر ہر ایک روتا ہے۔ کوئی کہہ دے میری ازدواجی زندگی خوش ہے، صحیح ہے، الحمدللہ میری صحیح۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، میں نے داڑھی کے ساتھ الحمدللہ شادی کی زلفوں کے ساتھ امام شریف۔ لوگ بولتے ہیں داڑھی ہوتی شادی نہیں ہوتی، اور آپ سمجھے کہ میں مطلب کوئی کسی آستانے کا فرد ہوں، میں ایک بیپاری گھرانے کا فرد ہوں۔ ہم لوگ مہمان لوگ ہیں، بیپاری لوگ، ہمارے یہاں بھی داڑھی مبارک پر بدقسمتی سے بڑی شدت ہے ہمارے خاندانوں میں، لیکن الحمدللہ میں نے شادی کی الحمدللہ، اور میں ازدواجی زندگی سے مطمئن ہوں۔ لیکن مجھے کئی لوگ ملتے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے شادی پر، اور چند مہینوں کے بعد میرے پاس تعویذ لینے آتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی شادی بھی ہوئی تھی، یہ ہو گیا، بھاگ گئی، روٹ گئی، جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس لیے کہ تم نے شادی سے پہلے بربادی کے تمام اسباب مہیا کیے ہوئے تھے، اب بھگتو، کیا اب بھگتو۔ تم نے رحمت کے فرشتوں کے لیے تمام دروازے بند کر رکھے تھے، اتنا تم نے مطلب یعنی کہ فلمیں چلائی، گانے بجائے، تم نے مطلب رقص و سرور کی محافل گرم کی، کتنوں کو، کتنے مریضوں کو، پڑوس کے مریضوں کو، بیچاروں کو تم نے نیندیں خراب کی، ان کو پریشان کیا۔ اب ٹھیک ہے موج کرو، کیا اس کا کیا علاج؟ ہر گھر میں جھگڑا، ہر گھر میں لڑائی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت و سنت کو چھوڑ دیا۔ بہرحال تو وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے قبیلے کے نوجوان کی شادی ہو رہی تھی، ناچ رنگ کی محفل گرم تھی، قریب ہی قبرستان بھی تھا، رات کے وقت خوب مطلب دھما چوکڑی لگی ہوئی کہ اچانک ایک قبر سے آواز آئی، ایک قبر سے آواز آئی، اے کھیل کود کے مزے لوٹنے والوں، اے ناچ رنگ کی محفل گرم کرنے والوں، موت موت تمہاری لذتوں کو ختم کر کے رہے گی۔ ہم نے بہت سارے مسرور دیکھے، ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو دنیا میں بہت خوش تھے، لیکن آخر جلد ہی موت کا رنج انہیں مل گیا، اور موت نے ان کو اپنے ہنستے کھیلتے اہل و عیال سے چھین کر قبر کی گود میں سلا دیا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس واقعے کے چند روز کے بعد اس دولہے کا انتقال ہو گیا، تو چند روز زندہ رہ گیا، ورنہ آج کل تو بابا اب تو ترقی ہے، پہلے یہ دور نہیں تھا، چند روز وہ زندہ رہ گیا۔ چلو اب تو یہ سوات کی خبر ہے میرے پاس، میں اخبار کی کٹنگیں رکھتا ہوں ایسی جو عبرت والی ہوتی ہے۔ سوات کی خبر ہے کہ ایک اکرم خان، اس کی شادی ہو رہی تھی، شادی کے دن وہ ہوائی فائر کیا اس نے، وہ کلاشنکوف، تو ہوائی فائر کر رہا تھا دولہا خود، تو وہ اس کا نشان خطا ہو گیا، خود اسی کو گولی لگ گئی اور وہیں مر گیا۔ اب بتاؤ، اب تو یعنی اب ہماری عیاشیاں اتنا رنگ پکڑ چکی، اب تو مطلب جگہ جگہ شادی میں جناب وہ ہوائی فائر ہوتے ہیں، تو بارہ اخبار میں آتا ہے کہ کسی نہ کسی کی جان جاتی، کوئی شدید زخمی ہوتا، اور یہ دولہا بھی دیکھو مر گیا بیچارہ۔
اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے۔ ہمیں تو ہمدردی ہے سب، اور ہمدردی نہ ہوتی تو آج آپ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ لیکن اے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہماری ہمدردی کسی کو کام آ جائے، اس سے پہلے ہم نہ سنبھل جائیں۔ ہماری موت کسی کے لیے عبرت کا سامان کیوں بنے؟ لوگ ہماری موت سے عبرت کیوں پکڑے؟ ایک اور خبر مجھے کسی نے کٹنگ دی اخبار کی، یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کوئی شرعی خلاف شرع بھی جملے ہوتے ہیں وہ میں نکال دوں گا۔ اس کی مطلب ہیڈنگ جو ہے سرخی، اس میت پر کیڑے مکوڑوں کی چادر بچھی تھی۔ تقریباً 2 سال پہلے گرمیوں کے دن تھے، گاؤں کے ایک لڑکے کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بس پر بٹھا کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گر گیا۔ سب لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے گئے۔ جب اس کو اٹھایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ چنانچہ لوگ اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ پورے گاؤں میں کوڑام مچ گئے۔ اس کی والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، صرف بوڑھا والد ہی تھا۔ بہرحال بشارت دفن کر دیا گیا۔ دوسرے روز صبح کچھ لوگ قبرستان سے جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ بشارت زندہ ہے، اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ سارا گاؤں قبرستان کی طرف چل دیا۔ کسی نے چارپائی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے بسترا۔ غرض سب قبرستان جا رہے تھے۔ آخر قبر کو کھودا گیا۔ یقین کیجئے بشارت مرحوم کی میت پر کیڑوں مکوڑوں کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ استغفار پڑھتے ہوئے بھاگے۔ گھر آ کر سب نے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ تو میرے پیارے سائے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ہمیں دکھا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی دکھا دیا۔ جیسے کہ ایک اور خبر، یہ مارچ 1986 کی، میرے پاس کٹنگ کی فوٹو کاپی ہے۔ اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ایک لڑکی، ایک ماں لکھتی ہے اخبار میں کہ میری جوان لڑکی جو تھی سب سے بڑی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے اور اس کی قبر جب کھودی تو قبر میں 50-60 سانپ بھرے ہوئے۔ دوسری قبر کھودی، اس میں اس سے زیادہ سانپ تھے۔ تیسری قبر کھودی گئی تو اس سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور آخر کار میری لخت جگر کو ان لوگوں نے سانپوں میں چھوڑ دیا اور جس طرح بھی ہوا لیپ تھوپ کر بھاگ لیے۔ میرے شوہر یعنی اس لڑکی کے باپ کی حالت جب سے بہت خراب ہے، ہر وقت وہ اپنے سر کو جھٹکا دیتے ہیں۔ مزید وہ کہتی ہے کہ میری لڑکی صوم و صلات کی پابند تھی، نماز روزے کی پابند تھی، لیکن وہ فیشن پرست تھی۔ لیکن وہ فیشن پرست تھی، وہ فیشن کرتی اور فیشن کر کے وہ گلیوں بازاروں میں پھرتی تھی۔ میں اس کو منع کرتی تھی لیکن وہ باز نہ آتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے آپ۔ لیکن ایک آپ ہے، دیکھیں آپ، یہ ایک مطلب اس سے خطاب ہے میرا، وہ مطلب میرا مخاطب ہے کہ جو ایسا ہے، ایک آپ ہے جو اپنی بیگم صاحبہ کو بنا سجا کر اپنے ہاتھ میں لیے یا اپنی اسکوٹر پر پیچھے بٹھائے اس کی نمائش کراتے ہوئے شاپنگ سینٹر جاتے ہیں۔ آپ کا کیا بنے؟ جبھی تو اکبر الہ آبادی کا دل جل گیا کہ قصور عورتوں کا جتنا ہے اس سے کم مردوں کا بھی نہیں۔ مرد خود مطلب اپنی بیگموں کو بے پردہ کرتے، اپنی بیٹیوں اور بہو کو بے پردہ کرتے اور ان کو ساتھ بٹا کر ٹی وی پر ڈرامے دکھاتے ہیں، وی سی آر پر فلمیں دکھاتے ہیں جس میں بے پردگی کی اور فیشن کی تعلیم ہوتی، نہیں تو نہیں فیشن۔ اکبر الہ آبادی کا دل جل گیا اور اس نے کہا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ حقیقت کہ مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اے فیشن کرنے والوں اور اے ناجائز فیشن کرنے والیوں، دیکھیے وہ زینت جو جائز اشیاء سے کی جائے، اپنے شوہر کے لیے عورت 4 دیواری میں کر سکتی، بلکہ ترک زینت پر شوہر مار بھی سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن میری مراد ناجائز زینت سے، میں ان سے بات کروں۔ اے ناجائز زینت کرنے والوں اور کرنے والیوں، ذرا غور سے اپنے پیارے آقا، اپنے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنو اور سر کو دھنو اور توبہ کرو کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے۔ معراج شریف کا واقعہ یہ شرح صدور سے میں نے لیا ہے، اس میں وضاحت نہیں کہ یہ کہاں کا ہے۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی رحمانی ہوتا ہے اور مبنی بر وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہے وہ نص ہے، دلیل ہے۔
چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے جو ان کے لیے جائز نہ تھیں. نیز میں نے ایک گڑھا دیکھا جس میں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، جو ناجائز ذرائع سے زینت کرنے والے مرد ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے دوست ہیں، وہ غور سے سنیں کہ جو ناجائز ذرائع سے زینت کیا کرتے ہیں ان کا حشر یہ ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا. جو ناجائز اشیاء سے زینت کریں گے ان کی زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا. اب ناجائز زینتیں کیا ہے آپ کے سامنے؟ ہمارے اسلامی بھائی زنجیریں لٹکاتے گلے میں، سونے کی، چاندی کی، دوسرے دھاتوں کی زنجیر، لاکٹ، یہ ناجائز گناہ. اس طرح کی الٹی سیدھی کئی انگوٹھیاں پہن لیتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوچ لو، جب تمہیں گلے میں زنجیر ڈالنے کا ارادہ ہو تو یہ زنجیر ڈالنا ناجائز فیشن ہے. تمہیں آگ کی قینچی کو یاد کرنا پڑے گا کہ آگ کی قینچی سے تمہاری زبان نہ کاٹ دی جائے. ناجائز سونے کی انگوٹھیاں پہننے والوں یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹ دیا جائے. اسی طرح داڑھی منڈانا یہ بھی تو ناجائز زینت ہے. داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ اپنے زوم فاسد میں اچھے لگتے ہو اسی لیے. ایمانداری سے بتاؤ داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ داڑھی اسی لیے منڈائی جاتی ہے کہ ذرا مطلب ہے کہ اپنے زوم فاسد میں اور اس بے وفا گندی دنیا کی نظر میں اچھا لگے، اس لیے داڑھی. آج داڑھی والا اچھا نہیں لگتا. آج لوگ داڑھی سے معاذ اللہ نفرت کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر داڑھی سے ہمیں نفرت ہے تو کلمہ بھی تو داڑھی والے آقا کا پڑا ہے. اگر امامے سے نفرت ہے تو امامے والے آقا کا کلمہ پڑا ہے. جو کہاں جائیں گے؟ کیا بنے گا؟ اگر یہ لمبے لمبے بال جس کو کہتے ہیں زلفیں، گیسو زلفیں، لمبے بال کہتے ہیں نا لوگ، اگر یہ زلفیں اچھی نہیں لگتی، یہ گیسو پسند نہیں ہے، تو گیسو والے آقا کا کلمہ پڑا ہے جو. تو اے انگریزی فیشن کے مت والوں، اے ناجائز طریقے پر فیشن کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، خوب سوچ لو، اچھی طرح سمجھ لو، تمہارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تمہیں بتا رہے گئے کہ جو ناجائز طریقے پر زینت کرے گا آگ کی قینچیوں سے اس کی زبانیں کاٹی جائیں. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کاٹی جا رہی تھی. تو یہ بتانا اسی لیے ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جو ناجائز طور پر زینت کرتا ہے. اب کیا سوچا آپ نے؟ دیکھو آج کل ویسے ہی بخار سب کی گردن پکڑ لیتے. ارے ہم نے تو کتنے واقعات دیکھے، سچی بات ہے، کتنے لوگ دیکھے کہ جس کے بخار نے گردن پکڑی. ابھی ہماری لیاری میں ایک نوجوان کی شادی ہونے والی تھی. سب شادی کو رہ گئے شاید 2 دن. جمعے کو اس کی شادی تھی، منگل یا بدھ کو بخار نے گردن پکڑ لی اور پکڑ کے سیدھا قبر میں پہنچا دیا. شادی 2 دن پہلے بیچارہ انتقال کر گیا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہوئی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوچو، اب تو بڑی آسان ہو گئی موت، دھڑا دھڑ لوگ مرتے ہیں. ہماری کراچی میں پچھلے سال کا سروے یہ ہے، گزشتہ سال، کہ ہر 4 گھنٹے میں ایک مطلب یہ کہ بہت خطرناک حادثہ ہوتا ہے، اور حادثات میں فی 13 گھنٹے ایک آدمی مرتا ہے. 13 گھنٹے میں ایک آدمی، 26 گھنٹے میں 2 آدمی. یہ ایوریج مطلب 1 سال کا نکالا کراچی. یہ تو خالی حادثے کی موت بتا رہا ہوں، باقی گردن توڑ جو موتیں ہو رہی ہیں وہ تو آج کل ایسے ہی مطلب ہے کہ ہمیں سائڈ میں مل رہی. پھر دوسرے طرح طرح کے مصائب و آلام سے لوگ مرتے ہیں. کتنے بیمار بیچارے مرتے ہیں، کتنے لوگ مطلب ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو نا، تو ہمارے کراچی میں اتنے مرتے ہیں تو حیدرآباد والے بھی محفوظ نہیں، موتیں یہاں بھی ہو. تو آج ہم زندہ سلامت ہیں میرے بھائیوں. آج موقع ہے، آؤ آج مل کر توبہ کر لو، مان جاؤ. پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے خبر نہ کی. اے اللہ ہمیں اب واپس بھیج دے
کسی طرح ہمیں واپس کر دے. اے مالک اب نمازیں قضا نہیں ہونے دیں گے. اے مولا اب جھوٹ نہیں بولیں گے. اے پروردگار تیری قسم اب داڑھی نہیں منڈائیں گے. ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے, ہم نیکیاں کر لیں گے. لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. پھر موقع ہرگز نہیں ملے گا. تو اے میرے بھائیوں ابھی سوچ لو, جو کچھ کرنا ہے کر لو, ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا. پھر موقع نہیں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھو. آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا, یا اللہ جنت بڑی شاندار ہے, بہت شاندار ہے, اور کوئی ایسا ہو نہیں سکتا جو اس جنت کی طلب نہ کرے اور اس کو حاصل کر کے نہ رہے. جو اس کو سنے گا ضرور حاصل کر کے رہے گا. رب العالمین جل مجدہ نے جنت کے گرد بہت تکالیف و مصیبتوں کی بہڑ لگا دی. پھر فرمایا کہ جبریل اب جا کر دیکھو. اب جو جبریل امین نے دیکھا تو عرض کیا, یا اللہ اب تو جنت میں شاید ہی کوئی جا سکے, کہ اب تو جنت میں پہنچنا اتنا دشوار نظر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ کو جاؤ, دوزخ کو دیکھو. چنانچہ جبریل امین نے دوزخ کو دیکھا. جب اس کے عذاب ملاحظہ فرمائے, بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, یا اللہ جو سن لے کہ دوزخ ایسی ہے تو پھر کوئی شخص دوزخ میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا, کوئی نہیں جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ دوبارہ دیکھو. چنانچہ حضرت جبریل امین دوبارہ دوزخ کی طرف گئے, اور جب دوبارہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گرد لذتوں اور شہوات کا جال بچھا ہوا ہے. جب اتنی لذتیں اور شہوات دیکھی جبریل امین نے, اتنے مزے دیکھے, تو عرض کیا, یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس دوزخ سے بچ نہیں سکتا. اے مولا کریم اب ہر ایک شخص اس دوزخ میں جا کر گرے گا. میرے بھائیوں آپ خود غور کیجئے کہ ایک طرف جنت ہے اور جس میں اتنی نعمتیں ہیں کہ جو دیکھ لے وہ کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا, اور دوسری طرف جہنم ہے کہ اس میں اتنی تکلیف ہے کہ جو کوئی جہنم کے بارے میں سن لے وہ اس میں جا نہیں سکتا. لیکن جنت میں جانے کے لیے تکالیف رکھی گئی ہیں, جنت میں جانے کے لیے مصائب و آلام رکھے گئے, جنت میں جانے کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں اور امتحانات رکھے گئے. نماز بھی پڑھنی پڑے گی, فجر میں اٹھنا بھی پڑے گا, روزے بھی رکھنے پڑیں گے, رمضان المبارک میں بھوکا بھی رہنا پڑے گا, زکات بھی دینی پڑے گی. جب جا کر اللہ جب راضی ہو جائے گا اپنی رحمت سے کرم فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا. اور اسی طرح جہنم کہ جو اتنی خوفناک جگہ ہے کہ جو کوئی اس کو سن لے کبھی اس میں نہیں جائے گا, جانے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے گرد اتنی لذتیں ہیں, اتنی شہوتیں ہیں کہ ان شہوتوں کی وجہ سے بندے دھڑا دھڑ جہنم میں جا پہنچے. مثلا حرام کا مال یہ ایک لذت ہے, حرام کا مال آج ہر ایک کھاتا, رشوت سود جو کچھ آپ کے سامنے, جھوٹ بولنا تجارت میں, حرام کا مال کھا کر جہنم میں جائے گا. کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو یہ فکر نہیں کرتا, یہ نہیں دیکھتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم میں کس دروازے سے جا کر گرتا ہے. اسی طرح اور شہوات جو ہیں, دنیا کی رنگینیاں, فلمیں, ڈرامے, داڑھی منڈانا, گالیاں بکنا, جھوٹ بولنا, کسی کا حق غصب کرنا, آپس میں لڑنا, ایک دوسرے پر گولی چلانا, ایک دوسرے کی دکانیں لوٹنا, چوری کرنا, ڈکیتیاں کرنا, ہزارہ شہوات اور لذات کی جالیں بچھی اور دڑا دڑ جہنم میں. جہنم بہت خطرناک جگہ ہے. میں مختصر جہنم کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو غور سے سنیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا اور ہم کہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ اگر جہنم کے منہ پر کوئی چٹان چھوڑ دی جائے, پتھر کی بہت بڑی چٹان, تو وہ گرتی چلی جائے یہاں تک کہ 70 سال میں بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے. 70 سال میں بھی تہ تک نہ پہنچے. اس کی 4 دیواریں, اور 4 دیواریں اس قدر موٹی موٹی ہے کہ 40 سال کی مسافت, یعنی اتنی موٹی دیوار ہے کہ اس کی موٹائی اتنی ہے کہ 40 سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے, جتنا فاصلہ طے کرے نا اتنی موٹائی
اس کی دیواروں کی 4 دیوار. اس تباہکار کو جب بروز قیامت لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. جہنم کی آگ کو پہلے 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال مزید اس کو دہکایا گیا تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال مزید اس کو دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. اب جہنم کی آگ سیاہ ہے، کالی بالکل، اس میں روشنی کا نام تک نہیں. یعنی اندھیرا یہ بھی خود ایک عذاب ہے. ابھی خدا نہ خواستہ بتی گل ہو جائے تو افراتفری ہو جائے. اندھیرا خود انسان کو مطلب دہشت زدہ کرتا ہے. پھر جہنم کی آگ اور اندھیرا، اور آگ بھی کیسی میرے بھائیوں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے گرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابا جان علیہ رحمت المنان کے وصال کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ ایمان افروز خواب دیکھا کہ ابا جان علیہ رحمت المنان ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کے ساتھ تشریف لائے. میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹی تم ان کو پہچانتی ہو؟ یہ ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بہت شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہت نصیب دار ہو. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا. والد صاحب کی تو زیارت نہیں کر پایا، بہت چھوٹا تھا، والد صاحب فوت ہو گئے. بڑے بھائی تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. تو یوں مجھے بھی نماز کا ایک گھر میں شوق ملا. مسجد تھوڑا سنبھلا تو مسجد آنا جانا شروع ہوا. بہت شروع سے ہی، بچپن سے ہی مسجد کا رخ تھا میرا. پھر ہمارے محلے میں مسجد تھی تو اس میں 11ویں شریف کے 11 تو 12ویں شریف کے 12 تو خواجہ صاحب کی چھٹی کے 6 تو محرم شریف کے شروع کے 10 یہ واز ہوتے تھے. امام صاحب واز فرماتے، وہ نعتیں پڑھی جاتی، صلاۃ و سلام ہوتا. پھر وہ بچوں کے دلچسپی اسی میں ہوتی جا رہی کہ ان کو شیرینی بٹتی. تو وہ کبھی نان خطائی تو کبھی بوندیاں تو کبھی جلیبیاں تو کبھی کیک، وہ یہ اٹریکشن ہوتا تھا. تو ہم بچے تھے، وہ پہنچ جاتے تھے. تو وہ سمجھ کچھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ مٹھائی یا جو شیرینی وہ سمجھ میں آتی تھی. تو اسی بہانے ہم پہنچ جاتے تھے. تو یوں رہا ہمارا رخ مسجد کی طرف. الحمدللہ. میں ہوں اتاری، مجھے اتاریوں میرا خدا، مرشد اتار پیرے، مرشد اتار پیرے، باصفا کے واسطے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے. اتار سے نسبت ہے مجھ کو، اس نام کا صدقہ ملتا ہے. ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے. یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے. کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار ہے، کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار ہے. کرم اللہ کا، ہے کرم اللہ کا، اور رحمت سرکار ہے. یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے. آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر ہے،
آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر ہے، آپ کی الفت میں یارو، آپ کی الفت میں یارو سارا ہی سنسار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے، چلتا ہے۔ سبز سر پہ ہے امامہ، زلفیں کالی کالی ہے، سبز سر پہ ہے امامہ، زلفیں کالی کالی ہے، پیرہن میں سادگی ہے، پیرہن میں سادگی ہے، باصفا کردار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے۔ مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے ہو کیوں اداس، مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے ہو کیوں اداس، المدد عطار کہہ دو، المدد عطار کہہ دو، المدد عطار کہہ دو، پھر تو بیڑا پار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے۔ دعوت اسلامی کی مولا جہاں میں دھوم ہو، دعوت اسلامی کی مولا جہاں میں دھوم ہو، اس دعا کا نور دیکھو، اس دعا کا نور دیکھو، بر لب عطار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں 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 باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے 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 باپا کا سکہ۔ یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا، یا رب بنا دے، بنا دے، بنا دے باوفا ہر دم سرکار کا، یا رب۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جسے نیکی یعنی مدنی ماحول عطا فرمانا چاہتا ہے، اسے اپنے برگزیدہ بندوں کی خدمت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاء اکرام رحمہم اللہ ضرور پیدا فرماتا ہے، جو اپنے مومنانہ حکمت و فراست کے ذریعے لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل فی زمانہ یادگار سلف شخصیت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سینکڑوں سال پہلے سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی جن اوصاف کے پیر کو کامیاب فرما رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل فی زمانہ یہ تمام اوصاف
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، جن کے تقوی و پرہیزگاری کی برکات کی ایک مثال قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ ولایت اور حکمت و بھری مدنی تربیت نے دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، اور غیر مسلموں کی اسلام قبول کرنے کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ شریعت مطہرہ اور طریقت منورہ کی وہ یادگار سلف شخصیت ہیں جو کہ کثیر الکرامت بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ علماً و عملاً، قولاً و فعلاً، ظاہراً و باطناً احکامات الہیہ کی بجا آوری اور سنن نبویہ کی پیروی کرنے اور کروانے کی بھی روشن نظیر ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی معرفت اور حقیقت کی تحصیل میں بھی کامل ہو چکے تھے، اور آپ ابتدا ہی سے عوام و خواص میں انتہائی مخلص، پرجوش، باعمل اور متقی عالم کے طور پر مشہور تھے۔ آپ نے سب سے زیادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی سے استفادہ فرمایا، اور مسلسل 22 سال آپ علی رحمہ کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ظاہری و باطنی علوم سے مزین پا کر اپنی خلافت و اجازت سے نوازا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔